میں نے میٹرک پاس کیا ہی تھا کہ والد صاحب ریٹائر ہو گئے، تاہم کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں تھی۔ ان کا بزنس تھا، وہ کافی پیسے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ بھی خود ہی لی تھی، حالانکہ ملازمت اچھی تھی۔ انہوں نے ایک قدم اپنے دوست کے کہنے پر اٹھایا تھا جس کا نام وحید تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ملازمت کی وجہ سے بزنس کو زیادہ توجہ نہیں دے پاتے۔ یوں ابو نے اچھی بھلی سروس چھوڑ دی۔ والد صاحب ذہین تھے، تاہم وحید صاحب ان کے حواس پر چھائے رہتے تھے۔ وہ ہر کام ان کے مشورے سے کرتے۔ اسی بات پر امی اعتراض کرتی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنی عقل سے کیا کریں۔ والد صاحب کو اپنی اور وحید کی دوستی میں میری ماں کی یہ مداخلت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ان کو اس بات پر غصہ آتا تھا، کہتے تم بس بیوی ہی رہو، میری کمانڈر مت بنو، اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا میرے دوست یا اس کی دوستی سے کیا لینا دینا ہے۔ اس بات پر امی ابو میں جھگڑا ہو جاتا، گھر کی فضا مکروہ ہو جاتی اور ہم بہن بھائی سہم جاتے تھے۔ ہم جھگڑے سے بہت ڈرتے تھے، والدہ کا بھی قصور نہ تھا۔ دراصل والد کے اس غیر معمولی رویے کا ذمہ دار ہم وحید کو ہی سمجھتے تھے، جس پر میرے باپ جان چھڑکتے تھے، گویا ہمارے گھر میں ابو کے روپ میں وحید ہی کی حکمرانی چلتی تھی۔ یہ شخص میرے والد کے دل و دماغ پر اس طرح سے قابض تھا جیسے شہنشاہ جہانگیر کے دل پر ملکہ نور جہاں راج کرتی تھی۔ تبھی اکثر ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہمارے باپ کو خبطی اور بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن وہ بے وقوف ہرگز نہ تھے، بلا شبہ عقل مند تھے۔ اگر عقل مند نہ ہوتے تو ان کا کاروبار جو تھوڑے سے سرمایہ سے شروع کیا تھا، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن دگنی رات چگنی ترقی نہ کرتا۔ شاید وحید ہی والد کے کاروبار میں معاونت کرتے ہوں۔ ان کو اپنی اتنی اعلیٰ ملازمت کی بھی پرواہ نہ رہی اور اب وہ دولت میں کھیل رہے تھے۔ والدہ اگرچہ بے حد خوبصورت اور سگڑ خاتون تھیں، لیکن میرے والد کی نظروں میں وہ ان کے بچوں کی ماں کے سوا کچھ نہ تھیں، جو ان کی اولاد کو پال پوس کر بڑا کر رہی تھیں اور ان کے گھر کو سنبھالتی تھیں۔ ماں جتنی شکل کی اچھی تھیں، اتنی ہی نیک اور شریف بھی تھیں، مگر جیون ساتھی ان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، جیسے وہ ان کے شریک حیات نہ ہوں۔ امی ان سے ڈرتی تھیں اور ہم بھی بچپن سے سہمے رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک غصیلے باپ تھے۔ جب ان کو غصہ آتا تو ہم کو اندھا دھند پیٹنا شروع کر دیتے، تو وہ یہ نہ دیکھتے کہ کس کا قصور ہے کس کا نہیں۔ پیار کرنے پہ آتے تو بہت پیار کرتے، اتنا کہ ہم سمجھتے کہ ابو سے بڑھ کر کوئی اچھا اور پیار کرنے والا باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا جانے وہ کس قسم کے ذہنی انتشار کا شکار رہتے تھے، یہ تو میں آج تک بھی نہیں سمجھ سکی۔ بس سمجھتی تھی تو اس قدر کہ وحید کے روپ میں میرے والد نے گویا آستین کا سانپ پال رکھا تھا، جو ان کے گھریلو خوشیوں کو ڈستا رہتا تھا۔ اسی شخص نے ان کو دفتر زر کا عادی کیا، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں گھر پر بھی کمرہ بند کر کے گھنٹوں اس مشروب کو پینے سے باز نہ آتے۔ یہ بات امی کو ہی نہیں ہم سب کو ہی ناگوار گزرتی، مگر کیا کرتے وہ بالاختیار ہم ان کے محکوم و مجبور۔ میں امی کے آنسو پونچھ کر چپ کر آتی اور تسلیاں دیتی کہ دعا کریں ہمارے والد راہ راست پر آ جائیں اور یہ منحوس شخص ان کی زندگی سے نکل جائے، جس نے کبھی برے وقت میں ابو کو قرض دے کر گویا اپنے اس احسان سے خرید لیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ شخص ان کی زندگی میں داخل ہوا کہ ہمارے گھریلو فیصلے بھی وہی کرنے لگا۔ ابو نے وحید کے کہنے سے ہی میری پڑھائی بھی ختم کروا دی، بعد میں میری شادی بھی اس کے کہنے پر والد صاحب نے اس کے ایک رشتہ دار سے کرا دی۔ حالانکہ جس شخص سے میری شادی ہوئی تھی وہ ذرا بھی میرے جوڑ کا نہ تھا، وہ نہ تو خوش شکل تھا اور نہ ہی دولت مند، ستم بلائے ستم کہ پڑھا لکھا بھی بس واجبی سا تھا۔ اس کا نام معمار حسن تھا۔ یہ ایک لابلی سا انسان تھا، آرام طلب اور کام چور، کوئی کام بھی دلجوئی سے نہ کرتا تھا۔ خدا جانے وحید کو معمار حسن کے گھر سے کیسا لالچ تھا جو اس نے مجھ کو اس آنکھ میں جھونک دیا تھا۔ امی میری معمار سے شادی پر قطعی راضی نہیں تھیں۔ جب وہ لڑکے والوں کا گھر دیکھ کر آئیں تو بہت روئیں، مگر والد نے زبردستی یہ رشتہ ان سے منوایا اور میری شادی معمار سے کرا دی۔ میرے دل میں بچپن سے جو نفرت کا پودا موجود تھا، والد کے اس فیصلے پر وہ ایک تنا ہوا درخت بن چکا تھا۔ زبردستی کی شادی نے میرے مزاج کو درم بھرم کر کے رکھ دیا تھا۔ نکاح کے وقت میں مجبور تھی، ماں نے کہا خاندان کی لاج رکھنی ہے، تبھی میں نے زبان نہ کھولی، لیکن شادی کے بعد دل میں بغاوت نے کچھ اس طرح سے سر اٹھایا کہ میں اس آگ سے اپنا دامن نہ بچا سکی۔ ایک تو اپنے اندر کا کوہرام، اوپر سے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی۔ کوئی کہتا ہے اس بیچاری کی قسمت پھوٹ گئی، ماں باپ نے بن دیکھے بھالے ایسے گھر بیاہ دیا کہ اب قسمت کو روئے گی۔ کوئی کہتا حور کے پہلو میں لنگور، خدا کی قدرت، یہ تو اتنی خوبصورت، اور معمار میاں یہ کہاں راج پوش، کہاں گنگنا تتلی۔ مگر اس تتلی کی مراد بر آئی تھی۔ ان باتوں نے میرے اندر کے لاوے کو اور دھتکار دیا تھا۔ خوبصورت ہونے کا جب لوگوں نے احسان دلایا تو روح میں اضطراب بھر گیا۔ شوہر کو خود کے لائق نہ سمجھتی تھی، معمار کو سامنے دیکھ کر بے حس ہو جاتی تھی۔ ان کو میرے سرد رویے پر غصہ آتا، بات بات پر میرا شوہر مجھ کو مارنے کو دوڑتا، شور مچاتا، برتن پٹکتا، لیکن شریف ماں کی خاطر سب کچھ سہتی کہ انہوں نے نصیحت کی تھی بیٹی گھر اجاڑ کر مت آنا ورنہ مجھ کو بہت تکلیف ہوگی۔ گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر بسائے رکھنے کی بھی ہمت نہ پائی تھی۔ معمار کے گھریلو اور مالی دونوں ہی حالات ناسازگار تھے، اس پر وہ شدید احساس کمتری کا شکار تھا، بات بات پر لان تان کرتا اور میں اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ معمار کی عادتیں عورتوں والی تھیں، ادھر کی بات ادھر لگانا، ایک بات کو 1000 بار دہرانا اور جگہ جگہ میری شکایتیں کرنا۔ معمار حسن کی عادتیں قطعی احسن نہ تھیں اور وہ مجھ سے ان
سے بالکل مختلف تھے۔ میرے مائکے سے کوئی آ جاتا یا میرے گھر کی کوئی بھی بات ہوتی تو وہ اس پر جھگڑا شروع کر دیتے۔ میں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتی تھی، مگر میرا شوہر انتہائی نجی اور ذاتی سوالات کو بیچ چوراہے میں بیان کرتا رہتا۔ مجھ کو اس کی ان حرکتوں پہ بے حد غصہ آتا اور اس سے مجھے بے حد خوف ہوتی۔ میری زندگی دن بہ دن تلخ ہوتی گئی اور والدین میری خوشی کی وجہ سے یہی سمجھتے رہے کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ قصور تو میرا ہی تھا کہ مامار کے پروپیگنڈے کی تردید نہ کرتی۔ سب مجھ کو اوچھا پن لگتا اور لوگ اس کی باتوں کا یقین کر لیتے۔ ان کے سب رشتہ داروں کے گھر قریب تھے۔ ایک ایک گھر جا کر کہتا میری بیوی کھانا نہیں پکاتی، حالانکہ سبزی گوشت سب سودا سب لا کر دیتا ہوں۔ میں کسی سے کچھ نہ کہتی، یہ کسی کو نہ بتاتی کہ کچھ لائے ہی نہیں تو کیا پکاتی، بس عزت کے خیال سے چپ رہتی۔ لوگ کہتے کیسی بری عورت ہے، شوہر کو کھانا پکا کر نہیں دیتی، بیچارہ رشتہ دار کے گھر کھانے کی خوشبو سونگھتا پھرتا ہے۔ ایسی بے شمار باتیں تھیں جو مجھ کو دلی صدمہ پہنچاتی تھیں۔ سسر کی پینشن سے گزرا اوقات مشکل تھی اور مامار چند دن ایک جگہ کام کر کے گھر بیٹھ جاتے، پھر جب فاقے پڑنے لگتے تو کام ڈھونڈ کر نئے سرے سے نکلتے۔ کبھی کام مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ اگر کام پر لگ جاتے تو چند دنوں میں سکون آ جاتا اور اگر نہ ملتا تو پھر فاقے کاٹتے۔ مزاج کے مطابق نہیں ملتا تو پھر بھی چھوڑ دیتے۔ کچھ عرصے بعد کام پر جانا چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ رہا تو گھریلو حالات مزید کشیدہ ہونے لگے۔ ان کے بڑے بھائی بس نے خرچے کے لیے رقم دینے سے صاف منع کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ اب تم اپنے باپ سے ہر ماہ خرچے کی مدد مانگا کرو، کچھ رقم لایا کرو۔ میں نے سوچا کہ ایک بار باپ کے گھر سے رقم لائی تو پھر ہمیشہ لانی پڑے گی اور یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں گے یہ۔ میں نے مامار سے کہا کہ میں مائکے سے رقم نہیں لاؤں گی، ہاں تم کو اعتراض نہ ہو تو پڑھی لکھی ہوں، خود کام ڈھونڈ لوں گی۔ جواب دیا تو پھر دیر کس بات کی، میری طرف سے اجازت ہے، آج ہی اپنی ملازمت کی تلاش میں نکل پڑو۔ ابو کے ملنے والوں میں سے ایک صاحب جن کو ہم امتیاز صاحب کہتے تھے، ان کی ایکسپورٹ فرم تھی، میں ان کے وہاں گئی۔ انہوں نے حوصلہ دیا کہ میں تمہارے والد کے بہت زیادہ احسان مند ہوں، سمجھو کہ یہ فرم تمہاری ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ اس طرح میں نے امتیاز صاحب کی فرم میں ملازمت کر لی۔ امتیاز صاحب مجھ سے عمر میں دگنے تھے، ایک بہت اچھے سلجھے ہوئے انسان تھے، وہ مردانہ حسن کا نمونہ تھے، بااخلاق اور محنتی بھی تھے۔ میرا کام دیکھا تو متاثر ہو گئے۔ میں نے ان کو ایک ٹیکسٹائل ڈیزائن بنا کر دکھایا، میرا بنایا ہوا نمونہ تو قبول ہو گیا، وہ بہت خوش ہوئے، ہمت افزائی کی اور مزید ڈیزائن بنانے کو کہا۔ میرے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھے، میری شادی میں بھی آئے تھے، مامار اور ان کے گھر والوں کو بھی جانتے تھے۔ میری شادی کے موقع پر انہوں نے والد سے کہا تھا کہ تم نے لڑکی کو کہاں پھنسا دیا، یہ لوگ اس لائق نہیں، ان سے ناطہ جوڑا جائے۔ خیر نصیب کی بات ہے، امتیاز صاحب نے مجھے معقول مشاہرے پر ملازمت دے دی اور میں بہت خوش تھی، خوب محنت سے کام کیا۔ میں تو اتنی محنت اپنے گھر کے حالات سدھارنے پر کر رہی تھی، معلوم نہ تھا کہ امتیاز صاحب کے دل میں میرے لیے رفتہ رفتہ پسندیدگی کے جذبات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ میری تعریف کرتے کہتے کہ تم بہت صلاحیت ہے، لیکن تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کرتا، وہ تم کو کیا سکھ دے گا جو کہیں کام کا نہیں ہے۔ غرض میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں دکھ بانٹنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب میں پہلی تنخواہ لے کر آئی تو ساس اور شوہر کو بےتابی سے تنخواہ کا منتظر پایا، انہوں نے مجھ کو سانس بھی نہ لینے دی کہ جھٹ تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ میں نے اپنی ساری تنخواہ شوہر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پھر کیا تھا، اللہ دے اور بندہ لے۔ میرے شریک کے زندگی نے اس دن کے بعد تو جیسے قسم کھا لی کہ اب کام عمر بھر نہیں کرنا، کوثر کمانے لگی ہے اور ہم کھائیں گے۔ وہ مہینے بھر میری تنخواہ کا انتظار کرتا، اس انتظار میں گھر میں بستر میں پڑا رسالے پڑھتا رہتا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر مجھ کو بے حد دکھ ہوتا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہتی تھی۔ ادھر امتیاز صاحب کہ میرے دکھ سکھ میں دلچسپی لیتے، میری ہر بات کی خبر گیری کرتے۔ چھٹی کے وقت گھر جانے کو اگر سواری نہ ملتی تو میں سڑک پر کھڑی ہوتی تو وہ اپنا ڈرائیور بھیج دیتے کہ جاؤ کوثر بی بی کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ ان کی عنایتیں اس قدر بڑھتی گئیں کہ بالآخر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب امتیاز صاحب کی اس بات میں مجھے صداقت محسوس ہوتی کہ وہ میرا اس قدر کیوں خیال کرتے ہیں۔ ایک بار میں سخت بیمار ہو گئی، علاج معالجہ کرانے کے بجائے ساس اور شوہر کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ دراصل میں امید سے تھی اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، میرا بالکل جینا چاہتا تھا کام پر جاؤں، جبکہ مامار چاہتا تھا کہ میں ماں بننے کے معاملے سے جان چھڑاؤں تاکہ میری نوکری جاری رہے اور بچوں کی فکر سے آزاد رہ کر کما سکوں۔ جب شوہر نے ایسا قدم اٹھانے کہا تو مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ بیمار پڑ گئی۔ اس صدمے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ گزرا کہ میں ماں بننے کی سعادت سے محروم ہو گئی۔ اس رنج نے پھر گویا میرے دل و دماغ کا کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔